اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 35۔ سورہ نمبر 33 ہے نا؟ چل ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، سورہ نور جو تھی نا، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھا تھا آیت نور، ان فی خلق السماوات نہیں، ہاں نہیں، اللہ نور السماوات والارض، ہاں۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا نور کا تعلق کس سے؟ ایمان سے کیا تھا، ہے نا، کہ انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کی حقیقت وہاں پر بیان کی گئی تھی۔ یہاں پر ایمان کے اجزاء بیان کیے جا رہے ہیں کہ یعنی ایک انسان ہے جب ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان پختہ کیسے ہو ایمان میں، ہے نا۔ تو اس کے اندر دو چیزیں بتائی گئی تھی، ایک نور اوپر سے آ رہا تھا، اور ایک جو دل کا نور ہوتا ہے، جو نفس کا اندر کا نور ہے، اور ایک جو اوپر سے آ رہا ہے آسمانی نور، یعنی کہ وہی۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، تو وہ ایمان کی حقیقت تھی۔ اب جو ہم پڑھیں گے اس آیت میں، آیت نمبر 35 میں، وہ کیا ہے؟ ایمان کا ظہور جو انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، مطلب کہ اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ظاہر ہوں گی۔ اور وہ کیا ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 35 میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، اب دیکھیں یہ دونوں جنرلی کیا ہوتا ہے، پین پین اس میں رہتی ہے نا، جزاک اللہ، ہاں پوائنٹر، ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو ان المسلمین والمسلمات، اب دیکھیں یہاں پر ہم جب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو کیسے آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ہے نا۔ تو آمنو کے اندر ہے تو میل کا صیغہ، یعنی میسکولین ہے، مذکر کو بلایا جا رہا ہے، لیکن اس میں فیمیل انکلوسیو ہے۔ لیکن یہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور عورتوں کو الگ الگ سیپریٹ بیان کیا ہے، یعنی کہ جو مرد کرے گا اور وہ عورت کرے گی تو دونوں برابر کے اجر کے حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک، المسلمین، مسلمان مرد، والمسلماتی، مسلمان عورتیں، والمؤمنین، اور ایمان والے مرد، والمؤمناتی، اور ایمان والی عورتیں۔ اینا اور آتو، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اینا آ جاتا ہے، اونا اینا آتا ہے تو میل کے لیے ہوتا ہے، آتن آتن آتا ہے تو فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان مرد یعنی فرما بردار مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین، قنتا، قنوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہو جانا، اور فرما بردار ہونے والے مرد اور فرما بردار ہونے والی عورتیں، والصادقین، اور سچے مرد، والصادقاتی، اور سچی عورتیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور خشوع اختیار کرنے والی، یعنی ڈرنے والی، خوف رکھنے والی مرد، والخاشعاتی، اور خوف رکھنے والی، خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقاتی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین، صائم کہا جاتا ہے روزے کو، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین، اور حفاظت کرنے والے مرد، کس چیز کی؟ فروجہم، فروج فرج کی جمع ہے، فروج ان کی شرم گاہوں کی، پر ہم ان کی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور الحافظاتی، حفاظت کرنے والی کس چیز کے؟ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین، اور ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثیرن، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکراتی، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت، و اجرن عظیما، اور بڑا اجر، بڑا ریوارڈ۔
مسلمان مرد مسلمان عورتیں. اب یہ کوالٹیز ہیں. تو پہلی کیا کہا گیا کہ پہلے تو سرینڈر کر دیا, اسلام قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تو اس کے بعد یہ ایمان کا لیول دوسرا ہوتا ہے. جو مسلمان والا لیول ہے لوور لیول ہے, اور اپر لیول کون سا ہے؟ ایمان ہے. تو وہ ایمان بھی لے کر آتے ہیں, اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ساری کوالٹیز اس کے اندر شو ہو, ظاہر ہو. صرف زبان سے نہیں چلے گا, وہ عمل میں آنا چاہیے. تو عمل کے لیے فرما برداری, ٹھیک ہے, فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں. پھر سچ بولنے والے مرد اور عورتیں. سب سے پہلا سچ انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر اس کے بعد ان پر لازم ہو گیا کہ وہ حق گوئی کریں, کیونکہ ہمارا کلام کیا ہے؟ حق ہے, اور وہ ہمیں حق بولنا سکھاتا ہے. پھر صبر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو جب سچ بولیں گے کیا ہوگا؟ بہت افتاد آئیں گے, بہت مشکلیں آئیں گے, تو صبر کرنا پڑے گا. اور خاشعین, پھر جب اللہ رب العزت کے معاملے میں, اللہ کی راہ میں جب بہت ساری تبلیغ کی جاتی ہے, سچ بولا جاتا ہے, تو کیا ہوگے؟ مشکلات آتی ہیں. مشکلات کی وجہ سے بندوں سے نہیں ڈرنا ہے, رب سے ہی ڈرتے رہنا ہے, اور صبر کرنا ہے اس مصیبت پر. اور پھر اللہ کی راہ میں صدقات بھی کرنا ہے. صرف جان سے کام نہیں چلے گا, مال بھی لگانا پڑے گا. والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, مطلب اپنی روحوں کا اور اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے والے, شہوتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والے مرد اور عورتیں, اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں. چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, سب کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تیار رکھا ہے؟ مغفرت تیار کر رکھی ہے, اور بڑا اجر. بڑا اجر یعنی جنت. ٹھیک ہے, چل ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. چل ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے, یعنی کہ ایمان, اگر ہم نے آیت بر پڑھی تھی, if you remember, آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی, وہ ساری کوالٹی ہونا چاہیے اس کے اندر. اسی طرح ایک بندہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, جو کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھ لیا, پھر اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے. کیسے ظاہر ہوگا؟ ان تمام کوالٹیز کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. آیت نمبر 36, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, اور ما نہیں, کانا ہے, لیے, مؤمن کسی مومن مرد کے لیے, اور لا نہ ہی مؤمنۃ کسی مومن عورت کے لیے, اذا جب قضى اللہ فیصلہ کر دے اللہ, جب فیصلہ کر دے اللہ, ورسولہ, اور رسول اس کے رسول, اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر چکا ہو اللہ اور اس کا رسول امرن کسی کام کا, ان یکون لہم, ان کے یا وہ کونا ہو, لہم ان کے لیے, لا لیے ہم ان کے لیے, الخیارۃ اختیار, من امرہم ان کے کام میں, ان کے کاموں میں کوئی اختیار. ومن یعص اللہ, اور من, ہاں, اور من جسے, یاسی جسے جو نافرمانی کرے, معصیت کرے, اور من جو یاسی معصیت کرے, نافرمانی کرے, اللہ کی, ورسولہ اور اس کے رسول کی, اور رسول اس کے, فقد پھر قد تحقیق, پھر بے شک, ضلع گمراہ ہو گیا, ضلالا مبینہ کھلی گمراہی میں. اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا کہ ہو جائے ان کے لیے کوئی اختیار ان کے کام میں, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک گمراہ ہو گیا وہ کھلی گمراہی میں. یعنی اب یہ معاملہ ہے حضرت زینب کا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زید جو ہیں وہ غلام تھے, ہم ڈسکس کر چکے ہیں, آئی ایم ریپیٹنگ دا ہول سینیریو اگین. حضرت زید بن حارثہ جو تھے غلام تھے. ایسا ہوا تھا وہ تھے تو عرب ہی, لیکن کسی نے ان کو پکڑ کر بیچ دیا تھا, اور وہ بیچا کس کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیچ دیا تھا. اب جب انہوں نے خریدا حضرت خدیجہ نے, تو جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہبا کر دیا, ایز اے گفٹ دے دیا.
اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو غلام نہیں رکھوں گا, میں ان کو آزاد کرتا ہوں, آزاد کر کے میں ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں. اور ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. کس کو؟ زید بن حارثہ کو. اب لوگ ان کو زید بن محمد بولنے لگے. اس کا معاملہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں, آپ لوگ نہیں بول سکتے, آپ ان کو زید بن حارثہ ہی بولیں, ورنہ آپ وہ آپ کے دینی بھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تھوڑے میچور ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا نکاح میں اپنی پھوپھی کی بیٹی امیمہ کی جو بیٹی ہیں حضرت زینب ان سے کر دوں گا. اب یہ ہوا کہ جب حضرت زینب سے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا تو حضرت زید جو تھے تھوڑے سے ہچکچا رہے تھے بیکاز ہی واز غلام, اور حضرت زینب جو تھی اچھی ریپیوٹیڈ وہ ہیں عورت, تو حضرت زینب انکار کر رہی تھی, along with her ان کے بھائی بھی انکار کر رہے تھے, بولے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, غلام مینٹیلٹی کے ہم کیسے ان کے ساتھ نکاح کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب اللہ کے اور اس کے رسول کچھ فیصلہ کر دیں تو اس کے اندر انٹرفیئرنس بندوں کا نہیں چلے گا. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد کسی بندے پر کوئی اختیار نہیں بچتا کہ وہ اپنا پھر کوئی رائے پیش کرے. اللہ کے حکم کے بعد کسی بندے کی کوئی رائے اہمیت نہیں رکھتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے نکاح ہو جائے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, یہ سارا ہے نا, دیٹ از آل پلاننگ آف اللہ. اللہ رب العزت کو ایک جو سخت بری رسم تھی نا جو سماج میں پھیلی ہوئی تھی اس کو ختم کرنا مقصود تھا, اس لیے یہ سارا کروایا گیا. تو حضرت زینب سے کیا کروا دیا, ان کا نکاح کروا دیا. اب یہ ہے کہ مینٹالٹی اسٹیٹس جو تھا ڈفر کر رہا تھا, تو وہ لوگوں کی سوچیں ملتی نہیں تھی, تو کچھ بات پہ انبن ہو جایا کرتی تھی, بار بار ایسا ہوتا تھا. تو آپ حضرت زید بن حارثہ کیا کرتے تھے, آ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھے ان کو طلاق دینی ہے, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. مطلب میں کیا ایک ان کو فیلنگ آف وہ بھی ہوتا ہوگا نا, لو لیس لگتا ہوگا کہ میں ان سے کمتر ہوں, ایسا وہ محسوس کرتے تھے کہ میں غلام ہوں اور وہ کہاں کتنے بڑے اونچے خاندان سے آئی ہیں, تو میں ان کی مطلب میں ان کے لیے کیپیبل نہیں ہوں, میں ان کی صحیح کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے درمیان. تو اب کیا ہوا کہ وہ بار بار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نہیں ہمارا کیا کروا دیں, بریک اپ کروا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں نہیں, کتنی دل آزاری ہو جائے گی زینب کی, جبکہ میں نے فورس کیا تھا زینب کو کہ تم نکاح کر لو ان سے, ورنہ وہ تو منع ہی کر رہی تھی, اب میں کیسے کر سکتا ہوں, ان کو منع کر سکتا ہوں. تو تم کیا کرو, تھوڑا سا کھینچ لو زندگی کو, ایسے ہی چلا لو, معاملات چلا لو. تو حضرت زید بن حارثہ تھے, ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بالکل مطلب وہ ہاتھ اٹھا دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نے زینب کو طلاق دے دی, I divorced her. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ ہونا ہی تھا کہ وہ زید جو تھے ان سے ڈیورس لیتے اور معاملہ ختم ہونا تھا. ہم نے آپ کا نکاح کس سے کر دیا ہے, زینب سے کر دیا ہے. کیونکہ حضرت زینب کا جو معاملہ تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فورسفلی کروایا تھا, فورسفلی ان دا سینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ جو اونچے نیچے طبقے کی جو مینٹالٹی کا جو وہ ہے ڈس بیلنس جو سوسائٹی میں چل رہی ہے وہ کہیں کہیں بیلنس ہو جائے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ غلاموں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور آزاد لوگ جو ہے وہ آزادی سے کریں گے, غلام کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی میں, ایسا نہیں ہے. یہ پہلا یہ معاملہ کلیئر کرنا تھا کہ اونچے نیچے خاندان میں بھی نکاح ہو سکتا. وہ بات الگ ہے کہ ان میں نہیں بنی, بہت سارے خاندانوں میں بنی بھی وہاں پر, ایسا نہیں تھا کہ صرف یہی معاملے کو لے کر ہم یہ کریں کہ مطلب ایسے اونچے نیچے خاندان میں نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن پریفر کیا گیا ہے ہمارے دین میں بھی کہ جو مطلب جو ریپوٹیشن ہو اس کے مطابق ہی نکاح کیا جائے, تاکہ کیا ہو کہ وہ اگر غریب گھر سے تم لڑکی لا رہے ہو اور بہت امیر میں لے کر ایک دم مطلب بہت زیادہ ڈفرینس ہے تو پھر وہ مینج نہیں کر پائے گی, اس کے لیے وہ زیادہ ہو جائے گا اور یہ جو شخص ہے اس کے لیے وہ کم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا بیلنس رہنا چاہیے. تو یہی معاملہ ان دونوں کے ساتھ ہوا. جب نکاح بریک ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ڈر اور خوف ہے کس بات کا کہ یہ تو میرے منہ بولے بیٹے ہیں اور زینب میری بن گئی بہو, تو اب سوسائٹی والے کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. مطلب نعوذ باللہ, لوگوں کو تو اسکینڈلائز کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, کوئی بھی میٹر کو لو اور ہائیک کر دو. تو یہاں پر یہ جو تھے مطلب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے, میں کیسے کروں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ڈرنے کا حق مجھ سے ہے, بندوں سے نہیں. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ان سے نکاح کرنا پڑے گا.
ادروائز کیا ہوگا کہ اگر آپ نہیں نکاح کریں گے، ہم کسی اور سے زید بن حارثہ کا مطلب ان کی جو زینب ہے ان کا نکاح کروا دیں گے، تو یہ جو سوسائٹی میں رسم ہے وہ فی الحال کے لیے تو رک جائے گی، اس سوسائٹی کے لیے رک جائے گی، آپ کے معاشرے کے لیے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ آپ ہی کے ذریعے ہم نے کروانا ہے تاکہ یہ کام پوری طرح ختم ہو جائے. لوگ یہ جو منہ بولے بیٹے کا تصور ہے مطلب یہاں پر یہ پورا ختم ہو جائے کہ اس میں منہ بولے بیٹا، وہ جو اس کی زوجہ ہوتی ہے وہ نامحرم ہی ہوتی ہے، وہ آپ کی بہو نہیں ہوتی، وہ آپ کی ریئل ڈاٹر ان لا کا مرتبہ نہیں رکھتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے. تو اس کے متعلق انشاءاللہ ابھی ہم آیتیں دیکھتے ہیں، پہلے ہم پڑھیں گے تو وہ بات واضح ہو جائے گی. وما کان لمؤمن، یہاں تو بات آ گئی ان کے ریلیٹیوز کی، حضرت زینب کے، کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہونا چاہیے؟ زید بن حارثہ سے. پہلے یہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ ان کے اس میں اب تمہارا کوئی اختیار نہیں، ڈونٹ انٹرفیئر ان دیٹ میٹر، اب یہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا. پھر جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کا مطلب کیا؟ ابھی بھی اگر تم کیا کرو گے، اس میں عمل دخل دکھاؤ گے اپنا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو. تو ایسے لوگ کیا ہو گئے؟ بہک گئے دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. تو ان لوگوں نے پھر الاؤ کر دیا اپنی بہن کا نکاح. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آیت نمبر 37 میں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور اس جب تقولو تم قولو کہہ رہے تھے، للذی اس شخص کے لیے جس پر انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ اللہ نے، علیہ اس پر، وانعمتا اور انعما انعام کیا تھا تا آپ نے، علیہ اس پر. اور جب آپ کہہ رہے تھے اس سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے اس پر، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب آپ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے، یا اس شخص سے یعنی زید بن حارثہ سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے اس پر، اور آپ نے انعام کیا تھا اس پر یعنی کہ زید بن حارثہ پر، امسک علیکا زوجکا، امسک روکے رکھو، علیکا تم آپ پر یعنی اپنی طرف، زوجکا اپنی زوجہ کو، اپنے پاس اپنی زوجہ کو کیا کرو؟ روکے رکھو، یعنی ان سے ڈیورس مت لو، طلاق مت لو. واتق اللہ، اور اتقی تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ اللہ سے. یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ سے کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روک مت لو، اللہ سے ڈرو. میں نے کیسے کیسے تم دونوں کا ایک ساتھ ملایا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اب نکاح ٹوٹ جائے. اور ان کی کتنی دل آزاری ہوگی حضرت زینب کی، جبکہ میں نے وہ خود منع کر رہی تھی اور میں نے ان کو زبردستی کر کے تم سے کیا کروایا؟ نکاح کروایا. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تم خوف یا خفیہ رکھ رہے تھے، چھپائے ہوئے تھے، فی نفسی کا اپنے نفس میں، آپ کے نفس میں یعنی اپنے دل میں آپ نے چھپائے رکھا تھا، مَاللَّهُ ما جو اللہ اللہ، مبدیہ جو ابدا کرنے والا تھا، جو ظاہر کرنے والا تھا ہی اس کو، اور آپ نے چھپائے رکھا تھا اپنے نفس میں جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو. وَتَخْشَى النَّاسُ، اور تا آپ خشیت اختیار کرتے ہو، ڈرتے ہو، الناسا لوگوں سے، اور آپ ڈر رہے ہیں لوگوں سے. واللہ، اور اللہ اللہ، احق افعل پیٹرن پر ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ہے، زیادہ حقدار ہے، اور اللہ تو زیادہ حقدار ہے ان کے تخشاہ تا تم خشیت اختیار کرو، ڈرو اس سے کسے؟ اللہ سے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے. اور آپ ڈر رہے ہیں لوگوں سے اور اللہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھتا ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، پھر لما جب قضا انہوں نے فیصلہ کر دیا، زیدن زید نے، منہا اس سے، وطرن اور فائدہ، وطرن کا کیا لکھا ہے میں نے؟ حاجت پوری کر لی نا، ہاں حاجت پوری کر لی، وطرن اور حاجت پوری کر لی. پھر جب فیصلہ کر دیا زید نے اس سے، وطرن اپنی حاجت پوری کر کے، یعنی کہ جب انہوں نے طلاق دے دیا، کس نے؟ حضرت زید نے طلاق دے دیا حضرت زینب کو. زوجنا کہا، زوجہ مطلب نکاح کر دیا، نکاح میں دے دیا، نہ ہم نے کہا آپ کو، ہاں اس کی، یعنی ہم نے
نکاح کر دیا آپ کا ان سے، کس سے؟ حضرت زینب سے. ہاں کی ضمیر ہے حضرت زینب کی طرف آ رہی ہے. نکاح کر دیا ہم نے آپ کا ان سے، لکئی تاکہ، لا یکونا، لا نہیں، یکونا رہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، حرجن کوئی حرج، فی ازواجی، فی میں، ازواجی بیویوں میں، ادعیائہم، ادعیا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، منہ بولے بیٹے ہے نا، ابناءہم ادعیاءہم، دعو سے بنا ہے، دعو یعنی پکارنا، جس کو تم بیٹا پکارتے ہو لیکن وہ تمہارے بیٹے ہیں نہیں. ادعیا ہم ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی گناہ، کوئی حرج ان کے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے بارے میں، یعنی نکاح کرنے کے بارے میں. اذا قضوا منہن وطرن، اذا جب، قضوا وہ سب پورا کر لے، منہن ان سے، وطرن حاجت کو. آگے بڑھیے آیت. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ مَفْعُولًا، اور کانا ہے امر اللہ، امر اللہ، امر یعنی حکم، یعنی فیصلہ یا کام، اللہ اللہ کا، مفعولہ ہو کر رہنے والا. اور ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اور جب آپ کہہ رہے تھے اس کے لیے یا اس کو، یعنی زید بن حارثہ کو، جن پر انعام کیا تھا اللہ نے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے ان پر، یعنی زید بن حارثہ پر، وانعمت، اور انعام کیا تھا آپ نے ان پر، امسک، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں سے بات آ رہی ہے کہ روکے رکھو آپ پر، یعنی اپنے پاس اپنی زوجہ کو، اے زید اپنی زوجہ زینب کو اپنے پاس روکے رکھو، انہیں طلاق نہ دو. واتق اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. اور آپ چھپا رہے تھے اپنی نفس میں، اپنے دل میں، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈرے اس سے. پھر جب پورا کر دیا زید نے اس سے حاجت کو، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے، یعنی کہ حضرت زینب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی گناہ، کوئی حرج ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں. نکاح از انڈرسٹوڈ. اور جب وہ سب پورا کر لیں ان سے حاجت کو. اور یہ ہے اللہ پر کام کر دینا کیا ہے؟ اللہ کا کام تو ہو کر رہنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کہہ رہے تھے، اور وہ زید بھی کون؟ سبحان اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا. اللہ نے یہ انعام کیا کہ اللہ نے ان کو ایمان جیسی دولت نصیب عطا فرمائی، وہ غلام بن کے آپ کے گھر میں آئے. پھر آپ نے یہ انعام کیا کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو ان زید بن حارثہ سے جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپ وہ بات دل میں چھپائے بیٹھے تھے جو اللہ ظاہر کرنے چاہ رہا تھا. کون سی بات؟ کہ آپ کا نکاح تو ہونا ہی ہے زینب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was in fear کہ اگر میں ظاہر کر دوں گا تو کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا یہاں پر. مطلب لوگ کیا کہیں گے کہ آپ اپنی بہو سے نکاح کر لیا انہوں نے، کیسی کیسی باتیں لگا دیں گے. تو آپ تو چھپا رہے تھے لیکن اللہ کو ظاہر ہی کرنا تھا وہ بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے، اور جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معاملات ان دونوں کے درمیان بنا دیے، حضرت زید اور زینب کے، کہ وہ طلاق دیے بغیر اس کے چارہ ہی نہ تھا. تو اب انہوں نے طلاق دے دی، یعنی کہ حاجت پوری کر لی. دیٹ مینس انہوں نے جب سارا کچھ معاملہ سارٹ نہیں ہو پایا ان کے درمیان، تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو طلاق دے دی. اب جب ہو گیا یہ سارا کچھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جاؤ جا کے ان سے نکاح کر لو. نہیں، ہم نے کر دیا آپ کا نکاح. اب مطلب نو چو چرا، اب کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. کون بندہ کہے گا کہ اب مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نکاح کر رہے ہیں اپنی بہو سے، ہم نے ہی کر دیا نکاح، کون روک سکتا ہے؟ مطلب کوئی بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ آیت نازل کر دی جب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی، زوجنا کہا، ہم نے نکاح کیا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت زینب کا نکاح، یہ ان کا شرط تھا. واحد عورت جن کا نکاح اللہ رب العزت نے خود پڑھایا، خود کر دیا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا. اس بات پر وہ فخر کیا کرتی تھے، کہتی ہیں ساری دنیا کی عورتوں کا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح تو اللہ نے کیا ہے.
اور اسی بات پر حضرت جو عائشہ تھی وہ کہتی تھی کہ میری برات اللہ نے آسمانوں پہ ظاہر کی ہے، یعنی ہم دونوں برابر ٹکر کی ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہمارے فیور میں آیتیں نازل کی ہے. تو ان دونوں کا اس بات کا تھوڑا سا کیا تھا، مطلب غرور نہیں تھا، ایک فخر تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے فیور میں آیتیں نازل کی اور میرا نکاح اللہ نے خود اوپر آسمانوں پہ طے کیا اور ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان سے. کیوں نکاح ہم نے آپ کا کر دیا؟ تاکہ ایمان والے اب کوئی گناہ اس میں محسوس نہ کریں کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں اگر وہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی کہ اگر وہ کسی قسم سے طلاق دے دیں یا ان کی ڈیتھ ہو جائے تمہارے منہ بولے بیٹوں کی، تو تم ان کی وفات یا ان کے طلاق دینے کے بعد ان کی بیویوں سے کیا کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو. اب اس میں کوئی حرج نہیں. تو جب آپ صلی اللہ کیا تھا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو جو ایمان والے دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے کر لیا تو وہ کہاں پیچھے ہٹیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو حرام جو راہیں تھی اس کو بند کر دیا اور ایک حلال طریقہ رائج کر دیا کہ وہ جو تمہارے نامحرم رشتہ ہے، چاہے تم کتنا بھی پاک باز اس پر رشتہ لگا دو، تم کہہ دو یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یا میرے بھائی ہیں، یا میرے بیٹے ہیں، تو یہ نام بہت پاک ہیں، بہت پاکیزہ ہے، لیکن یہ تمہارے اصل محرم نہیں ہے. چاہے تم ان کے اوپر نام کچھ عورتیں ہوتی نا، ہر دوسرے گلی میں آنے جانے والا وہ میرا بھائی ہوتا ہے، وہ میرے بھائی لگتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتے بھائی، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے نہ ہمارے باپ بنا لینا ہے، نہ ہمارے بھائی، نہ وہ میرے بیٹے کی عمر کا، میرا بیٹا جیسا. تو نہ ہر کسی کو بھائی بیٹا بناتے پھرے، نہیں. وہ ایک الگ بات ہوتی ہے جو بچپن سے دیکھ کے آ رہے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے. نہیں ہر گلی نکڑ پہ بیٹا اور بھائی بنتے ہیں تو وہ نہیں چلے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ ایسے معاملات میں ایمان والوں کے لیے یہ آسانی کر دی کہ وہ حلال طریقہ کہ جب وہ تمہارے لیے نامحرم ہے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اب ایمان والے اس میں کوئی تنگی اور کوئی گناہ محسوس نہ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. چلے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان علی النبی من حرج، ما نہیں، کانا ہے، علی النبی نبی پر، من حرج کوئی حرج کوئی تنگی، فی ما فی میں ما جو، فرض اللہ لہو فرضا فرض کر دیا اللہ اللہ نے، لہو ان کے لیے، وہ ان کے لا لیے، ان کے لیے نہیں ہے نبی پر کوئی حرج کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے ان کے لیے. سنت اللہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، فی الذین ان لوگوں میں بھی، خلو وہ سب جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، ہے نا. مطلب یہ معاملات سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے. وکان امر اللہ اور کانا ہے امر اللہ اللہ کا حکم، قدرم مقدورا قدرن اندازے سے، مقدورا مقرر کیا ہوا. اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کام تو اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے رکھا ہوا ہے. اور نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس میں کہ جو فرض کر دیا اللہ نے ان کے لیے، اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ ان لوگوں میں بھی جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہے اللہ کا حکم، اللہ کا کام، اللہ کا فیصلہ، قدرن ایک اندازے سے مقدورہ مقرر کیا ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے پسند کی، ساری دنیا والے کیا کہتے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، لیکن اللہ نے کیا فرض کر دیا کہ آپ کو ہی ان سے نکاح کرنا ہے. تو جو چیز اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دی، اب اس میں آپ کے لیے کوئی حرج اور تنگی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے اندر اب پوری دنیا کیا کہتی ہے وہ ڈزنٹ میٹر، ہے نا. پھر اسی طرح معاملہ ہوا تھا پچھلی امتوں میں بھی کہ جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ اللہ کی منشا سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا، اور وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر سوسائٹی والے کیا کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی الگ چل رہے ہیں. تو یہ معاملہ صرف آج کا نہیں، اس سے پہلے بھی تمام نبیوں نے جو پہلے گزر چکے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ نے اگر کوئی فیصلہ ان کے لیے فرما دیا تو پھر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کو ایک مقررہ اندازے پر طے کر رکھا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کیونکہ کچھ رسمیں، کچھ مطلب جو کلچرز ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ راسخ ہو جاتے ہیں نا لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس کو ختم کرنا آسان بات نہیں ہوتی. اگر وہ کسی عام انسان سے کروا لیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے کہ بھائی وہ اس کے ہی لیے تھا، وہ معاملہ اس کے لیے تھا، اب ہم کیوں فالو کریں، ہم تو اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح کروایا تاکہ یہ پوری طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے کیا ہے، اسوہ ہے. انہی کے ذریعے سے پھر نسلوں میں کیا چلے گا، سارا اگزامپل چلے گا، نمونہ چلے گا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. الذین، وہ لوگ جو، یبلغون، یا وہ، بلغا مطلب پہنچانا، تبلیغ کرنا، پہنچانا، بلغا پہنچاتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو بلغا پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور یا وہ واؤن سب، خشیا ڈرتے ہیں، وہ اس سے، ولا یخشونا، اور لا نہیں، یا وہ واؤن سب خشیا ڈرتے، احدن کسی سے بھی، الا اللہ سوائے اللہ کے. وہ لوگ، وہ سب جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور وہ سب ڈرتے ہیں اس سے یعنی اللہ سے، اور نہیں وہ سب ڈرتے کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ حسیباً یعنی حساب کرنے والا. اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کافی ہے حساب کرنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کون فالو کرتا ہے، جو نبی نے فرض کر دیا، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، بندوں سے نہیں ڈرتے. جیسے آج کے دور میں بھی لوگ، ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم تو زمانے سے بالکل الگ آرتھوڈاکس سے دکھائی دیں گے، یا تو ہم پچھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، یا تو بالکل ہٹ کے دکھائی دیں گے، تو ہمیں آڈ مین آؤٹ تو بننا نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے، جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو اللہ کے پیغامات کو تھام لیتے ہیں، جو اس کے پیغامات کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کو کیا رکھتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. کیونکہ اللہ ان کے لیے کافی ہے. ان کو پتا ہے ہمارا حساب کتاب بندوں نے نہیں کرنا ہے، بندے آج بولیں گے خاموش ہو جائیں گے، حساب کتاب تو مجھے دینا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے بندوں کے لیے حساب کتاب کرنے والا. آیت نمبر 40، ما کانا محمد، ما نہیں، کانا ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، والد، احدن کسی ایک کے بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے بھی تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتمہ مہر ہے، النبیین نبیوں کی، نبیوں کا مخاتمہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، مہر ہے، مہر نبوت ہے. وکان اللہ، اور کانا ہے اللہ، اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کو علیما جاننے والا. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے بھی تمہارے مردوں میں سے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر نبوت ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو جس طرح سے بیٹا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ براعت ظاہر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، وہ بھی بالکل صغر سنی میں، بالکل بچپن میں پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئے. اور وہ جو حضرت ابراہیم تھے، ماریہ قبطیہ سے جن کی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی مصر کی تھی. حضرت ابراہیم مصر کے تھے، اور پھر وہ مکہ میں وہ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل. ویسے ہی معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جو ماریہ قبطیہ تھی وہ مصر کی تھی، اور یہاں پر یہ مکہ میں پیدا ہوئے ان کے بیٹے، تو انہوں نے نام بھی ابراہیم رکھا، اور ان سے بڑی زیادہ سی انسیت تھی ان کو. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت اور لگاؤ ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ آپ کے جانے سے ہمیں
کافی غم ہوا ہے. تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے والد ہیں، مردوں میں کسی کے بھی وہ والد نہیں ہیں. جو ان کی نسلیں چلی ہیں اور لڑکیوں سے چلی ہیں، اور جو ان کے بیٹے تھے وہ سارے کے سارے ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں، اور وہ ہے کیا پھر؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. نبی، اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں آئی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے. اب جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی نے کر دیا، اور کئی 30 ایسے دجال آئیں گے جو وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا. تو یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا رسول کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنا. البتہ رسول اللہ کے نبی کی رسالت is still going on. رسالت اب بھی باقی ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے. نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم نہیں. رسالت قیامت کے دن ختم ہوگی، اور وہ جو بوجھ تھا رسالت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ٹرانسفر کر دیا ہر امتی پر. یعنی اب نبی کا جو کام تھا پیغام پہنچانا. رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پیغام پہنچانا. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. تو پیغام پہنچانے کا کام پہلے اسپیسیفکلی کس کے لیے ہوتا تھا؟ کہ نبی اور رسول کے لیے ہوتا تھا. اب نبوت ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ رسالت کا کام امت کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اب کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سارا کچھ علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 41، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، تم سب ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، بہت سا ذکر، کثرت سے ذکر کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ذکر کرتے رہو اللہ کا بہت زیادہ یا کثرت سے ذکر کرتے رہو. آیت نمبر 42، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور سبح، تسبیح کرو اس کی، اور تم سب تسبیح کرتے رہو اس کی، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام، بکرتن صبح و اور اصیلا شام کو. والذی یصلی علیکم، وہ الذی وہی ہے جو یصلی وہ صلوات بھیجتا ہے، علیکم تم پر، والملائکۃ اور ملائکہ فرشتے ہوں اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں. لیخرجکم، لی تاکہ، یا وہ خرجہ نکالے، تم کو، من الظلماتی ظلمات سے، اندھیروں سے، الی النوری نور کی طرف، روشنی کی طرف، وکانا اور ہے، بالمؤمنین ایمان والوں پر، رحیمہ رحم کرنے والا، اور ہے اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا. وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے صلوات تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ نکال دے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ ہے ایمان والوں پر رحم کرنے والا. اب یہاں پر ہاں I'm explaining that word یصلی. اب دیکھیں دو چیزیں آئی ہیں، یصلی علی اللہ کے لیے آیا، یصلی علی فرشتوں کے لیے آیا. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ صلوات بھیج رہے ہیں. تو اب یہاں پر کم آیا ہے، یہ نبی کی بات نہیں رہی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا، وہاں پر بھی یصلو ورڈ آتا ہے. تو یہ دیٹ از یصلو، صلوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب یصلی صلی علیہ آ جائے گا اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے صلی علیہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمتوں کا نزول. ٹھیک ہے، رحمتوں کا نزول. اور جب فرشتوں کے لیے یصلی علی آتا ہے، فرشتے جب کسی پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ بندوں کے لیے آ رہا ہے نا، تم، یو آل، تم سب پر. تو یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ تم پر تمہارا رب صلوات بھیجتا ہے، یعنی تمہارا رب تم پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور برکتوں کا نزول کرتا ہے. لیکن جب فرشتوں کے لیے آئے گا یصلی علی بندوں کے لیے، تو وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرشتوں کے لیے آئے گا دعا، اور اللہ کے لیے آئے گا رحمت اور برکت. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں اللہ کے لیے الگ ٹرمینالوجی جائے گی یصلی میں، اور فرشتوں کے لیے الگ جائے گی. کہ اگر اللہ کسی پر صلی علیہ کرے گا
تو یعنی وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. اور جب فرشتے کسی پر صلی علیہ کریں تو اس کا مطلب ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا گو رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کیوں یہ کرتا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اندھیرے ہمیشہ پلورل آتا ہے جمع, اور نور ہمیشہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ظلمات, گمراہی کی بہت ساری راہیں ہیں, بہت ساری, لیکن نور یعنی کہ ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے. تو اسی لیے ظلمات جو ہے, دیکھیں شرک ہے, کفر ہے, یہودیت ہے, نصرانیت ہے, شرک ہے, یہ سارے کیا ہے؟ گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں. اور نور کیا ہے؟ توحید ایک راستہ ہے. توحید پہ جو چل گیا اس نے اپنا بیڑا پار کر لیا. اور جو یہاں سے کہیں ادھر ادھر بھٹکا پگ ڈنڈیوں پہ جو نکل گیا, سیدھے راستے کو جو چھوڑ گیا, کہاں چلا گیا؟ گمراہی میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا یہ کیوں تم پر صلوات بھیجتا ہے, کیوں تم پر رحمتیں نازل کی جاتی ہیں, کیوں فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں؟ تاکہ تم اندھیروں سے, گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے نور کی طرف آ جاؤ. اور اللہ رب العزت ایمان والوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر رحم اور رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے. رحمان جو ہوتی ہے دیٹ از فار آل, یعنی کہ جو اللہ کی رحمان والی صفت ہے وہ سب کے لیے ہے, کافر ہو, ایمان والا ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے کیا ہے؟ رحم ہے. اللہ رب العزت کسی مشرک کو یہ نہیں کہتا کہ تیرے لیے سورج کی روشنی بند کر دی جائے گی. اللہ کسی یہود کو یہ نہیں کہتا کہ تم کو آج سے کھانا پینا نہیں ملے گا کیونکہ تم اللہ کے نافرمانی کرتے ہو, عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا کہتے ہو. ایسا نہیں ہے نا, یہ کامن رحم ہے اللہ رب العزت کا, وہ رحمان والا رحم ہے. رحیمن, وہ جو ایمان والوں کے لیے رحم ہے وہ خاص رحم ہے, اسپیسیفک رحم ہے. تو رحمان اور رحیم میں یہی فرق ہے. رحمان والا رحم جو ہے وہ انٹائرلی مرتبہ, وہ ہر کسی کے لیے رحم کرنے والا ہے, لیکن جب ایمان والوں کے لیے تو وہ اسپیشل رحم ہے جو ایمان والوں, ہاں کنٹینیوس ہوتا رہے گا ایمان والوں پر, جو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اور رحمان والا رحم دیٹ از آل ٹیمپرری, وہ دنیا کے لیے ہے, اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں. اور یہ والا جو رحیم ہے اس میں سے تو صرف ابھی 1% ظاہر ہوا ہے, اللہ رب العزت نے ظاہر کیا, 99% تو قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. اللہم زد فزد, ہاں بالکل یاد ہے آپ کو. سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 44. تحیتہم, تحیہ تحیات, گریٹنگز ہے نا, ہاں گریٹنگ. تحیاتو تحیات دعائیں, ہم ان کی دعا ہوگی, یوما اس دن, یلقونہ یا وہ وانو سب لقا ملاقات کریں گے, ہو اس سے, سلام سلامتی ہو, وَأَعَدَّ اور اعدّا اس نے تیار کر لیا ہے, لہم ان کے لیے, اجرن کریما بڑا کرم والا, با عزت اجر, عمدہ اجر. ان کی دعا اس دن جب وہ سب ملاقات کریں گے اس سے, یعنی اللہ رب العزت سے سلام ہوگا, اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے, یعنی اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے ان کے لیے عمدہ اجر, یعنی تکریم اور عزت والا اجر. یا ایوہ النبی, آیت نمبر 45. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا پلس نا, بے شک ہم, ارسلنا کا, ارسلا بھیجا, نہ ہم نے, کا آپ کو, شاہدن گواہ بنا کر, وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر, وہ نذیرن اور ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا بنا کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر, اور خوشخبری اور دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر. آیت کنٹینیو ہے, آیت نمبر 46. وداعین, اور دائی بنا کر, یعنی کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا بنا کر, دائی بنا کر, الاللہ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف پکارنے والا بنا کر, دعوت دینے والا اللہ کی طرف, اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف, بِإِذْنِهِ, بی سے, اذنی حکم ہی, اس کے حکم سے, اس کی اذن سے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور سراجن چراغ, منیرا روشن چراغ بنا کر, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور روشن چراغ, وَبَشِّرْ, اور بشر خوشخبری دے دیجئے,
المؤمنین ایمان والوں کو، بِأَنَّ بھی کہ انا بِأَنَّ یہ کہ لہم ان کے لیے من اللہ اللہ سے فضلاً کبیرہ بڑا فضل، اللہ کی جانب سے ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا فضل ہے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ سے، اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور لا نہیں، آیت نمبر 48، ولا اور نہیں تطیعی آپ اطاعت کیجئے، بات مانیے، الکافرین کافروں کی، اور المنافقین منافقوں کی، اور نہ ہی آپ اطاعت کیجئے، بات مانیے کافروں اور منافقوں کی، ودع ازاہم وتوکل علی اللہ اور چھوڑ پکاریے، اچھا ودع نظر انداز کیجئے ازاہم ان کی اذیتوں کو، یعنی وہ جو ایذا رسانیاں کر رہے ہیں ان کو رکھ دیجئے، اس کو اگنور کر دیجئے، وتوکل اور توکل کیجئے اللہ اللہ پر، اور اللہ ہی پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز کام بنانے والا، اور نہیں آپ اطاعت کیجئے کافروں اور منافقوں کی، اور اگنور کر دیجئے مطلب نظر انداز کر دیجئے ان کی اذیتوں کو، اور توکل کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ آیت نمبر 48، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم اذا جب نکاح نکاح کرو تم سب، المؤمناتی ایمان والی عورتوں سے، آتی آ گیا نا تو ایمان والی عورتیں، ایمان والی عورتوں سے جب تم نکاح کرو، ثم پھر طلقتموہن طلاق دے دو تم سب، ہننا ان سب کو، پھر طلاق دے دو تم سب ان سب عورتوں کو، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تمسوہن تا تم واو سب نے مسا چھوا ہو ان کو، ہننا ان سب کو، اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان عورتوں کو، فما لکم پھر ما نہیں لا لیے کم تمہارے، پھر نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر یعنی ان کے یعنی ان عورتوں پر، من عدت کوئی عدت ان عورتوں پر نہیں ہے، تعتدونہا تا تم ان سب اعادہ کرو یعنی حساب لگاؤ، گنتی کرو، ہاں اس کی، پھر نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت کہ تم سب حساب لگاؤ اس کا یعنی گنتی کرو اس کی، فمتعوہن پھر متا دے دو، سامان دے دو، ہننا ان کو، وسرحوہن اور سرح رخصت کر دو، واؤ تم سب، ہننا ان عورتوں کو، سراحن رخصت کرنا، جمیلاً خوبصورتی سے، خوش اخلاقی سے، پھر ان عورتوں کو خوش اخلاقی سے رخصت کر دو اور ان کو کچھ متا دے دو۔ اللہ اب دیکھیں یہاں پر کیا آیا ہے، یہاں سے دیکھتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ جب ایمان والے جنت میں داخلہ پا لیں گے تو کیا ہوگا معاملہ؟ سلامتی کی آوازیں سنائی دیں گی، یعنی قیلن سلامن سلاما، بس یہی ہوگا کہ فرشتے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آنے والوں کو سلام کریں گے، یعنی ہر کوئی جب اندر داخل ہوں گے تو سلامتی کی آوازیں گونج رہی ہوں گی وہاں پر، کہاں پر؟ جنت میں، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیار کر رکھا ہے بڑا کریم یعنی عزت والا اجر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک مہمان جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو کھانے سے زیادہ عزت زیادہ پسند ہوتی ہے، آپ اگر اس کو کچھ بھی نہ کھلائے نا، عزت سے آپ اس کو 10 باتیں اس سے بیٹھ کر لیں، 2 بات اس سے آپ اچھے سے کر لیں، وہ اس کے لیے زیادہ باعث شرف ہوگا بنسبت آپ یہ کہ اس کو جوتے بھی مار رہے ہیں باتوں کے اور پھر اس کو کھانا دے رہے ہیں سونے کی پیالی میں، وہ اس کو چل جائے گا کیا؟ نہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی اور تمہاری عزت و تکریم کی جائے گی۔ ایک بندے کو جب عزت اور کوئی مقام اور مرتبہ اور رسپیکٹ دے دی جاتی ہے نا تو وہ محبت سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے، محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے عزت کا مرتبہ۔ تو اللہ رب العزت جب ان کو تکریم اور عزت سے جب ان کو داخل کریں گے اور ان کو اتنی عزتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا تو ان کے تو خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں رہیں گے کہ اتنی زبردست جنت جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیسا ہوگا؟ اجرن کریما، بڑا
عمدہ یعنی کہ تکریم والا، عزت والا اجر ہوگا، اور ہر جگہ کیا ہوگا؟ سلامتی کی آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب ہے، منصب رسالت کی کچھ کوالٹیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، آپ کی کیا مراتب ہیں؟ کہ آپ لوگوں پر گواہ ہیں، آپ جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کل کو آپ سے کیا لے گا؟ اس بات کی گواہی لے گا، اور لوگ جب جھٹلا رہے ہوں گے تو تب آپ کیا ہوں گے؟ ان کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور ان کی سچائی کو بیان کریں گے۔ تو آپ گواہ ہیں، پھر آپ مبشر ہیں۔ مبشر کہا جاتا ہے جو خوشخبری دیتا ہے، جو جنت کے جو اصل وعدے ہیں وہ کرتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، ان کو خوشخبری کا پیغام دے دو، اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو آگاہ کر دو۔ کس چیز سے آگاہ کر دو؟ موت سے آگاہ کر دو، قبر سے آگاہ کر دو، جہنم سے آگاہ کر دو، ہر وہ لیول جس پر ان پر عذاب آنا ہے اس سے آپ ان کو آگاہ کر دو۔ اور پھر آپ شاہد ہے، گواہ ہیں، آپ لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو برائی کے مطلب عذاب سے آگاہ کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے داعی ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ خود بھی فالو کرتے تھے اور پھر اس کام کو کیا کرتے تھے؟ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو داعی کہا جاتا ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو آپ دعوت کا کام کر رہے تھے وہ بِإِذْنِ ربی ہی تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے تھا، وہ اپنی طرف سے کوئی دعوت مطلب کوئی بات اپنی جانب سے نہیں نکالتے تھے، جو اللہ رب العزت حکم عطا کرتا تھا وہی وہ کہا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کیا ہیں؟ سراجا منیرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں سارے، مبشر، نذیر، شاہد، داعی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سراجن منیرا، روشن چراغ، روشن، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سراجن منیرا کہا۔ سراجن منیرا، سراج کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے چراغ کو جو اپنے آپ کو جلتا ہو، اور پھر کیا ہوتی ہے؟ اس سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، جس طرح سے سورج کو سراج کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے والد کی روشنیاں، آپ لوگ بھی تو ان کی روشنیاں ہی ہو نا، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سراجم منیرا، روشن چراغ ہے۔ کیسے روشن چراغ ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روشنیاں پھوٹی تو وہ روشنیاں آج ہمارے دلوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا نور ساری دنیا میں پھیلایا، اس کے ذریعے سے آج ہر بندہ کیا ہے؟ ایمان پر قائم ہے۔ ورنہ اگر وہاں پر وہ نور روک دیا جاتا تو آج یہ 1400-1500 سالوں بعد ہم تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ تو کیسے ہے وہ؟ سراجم منیرا، یہ روشن چراغ ہے جن کے ہدایت کی روشنیاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہدایت کا سر چشمہ بنایا تھا، ایسا ہدایت کا نور عطا کیا تھا، جس سے لوگ آج تک بھی جو ان کے بارے میں سنتا ہے ان کا شیدائی بن جاتا ہے، ان کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی ہدایت کے نور کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو سراج بنایا اور منیر، روشن بنایا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، باپ بشر ہیں تو خوشخبری سنا دے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کیا کس بات کی ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں؟ کہ اگر وہ ایمان پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا فضل ہے۔ اور فضل یعنی کہ جو آپ نہیں بھی ڈیزرو کرتے ہو اللہ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا، یعنی جنت کی مہمان نوازیاں بھی ہوں گی۔ اور ایسا نہیں کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور دنیا پہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا فضل کسی ایمان والے کے لیے اس کا ایمان ہی ہے نا؟ کیا ہم پیدا ہوئے تھے جس طرح دوسرے بچے پیدا ہو رہے یہود اور نصارہ کے گھر میں، وہ چاہتا تو ہمیں بھی پیدا کر دیتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ اس نے ایمان والوں کے گھر آنے میں پیدا کر دیا تاکہ ہم بچپن سے ہی ایمان اپنے، ورنہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں کتنا ایمان کو پانے کے لیے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جھولیوں میں دے دیا، عطا کر دیا بغیر مانگے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ بڑا فضل ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو ہوگا جو اجرن کریمہ کے طور پر ذاکر ہوگا۔ اور آپ نہ اتباع کریں کن کی؟ آپ پیروی نہ کریں کافروں اور منافقوں کی۔ انہوں نے جو رسمیں بنا رکھی ہیں ان کی پیروی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اذیت۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جب آپ نکاح کر لیں گے حضرت زینب سے تو باتیں نہیں بنائیں گے، بہت بڑا اس بات کو ایشو بنائیں گے
کہ یہ دیکھو انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی اس سے نکاح کر لیا. نعوذ باللہ. لوگوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو پسند کرتے تھے تو اپنے بیٹے سے نکاح توڑوا کر پھر ان سے نکاح کیا. تو یہ حالانکہ کتنی کلیئر ساری باتیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فورس کیا تھا حضرت زینب کو کہ حضرت زید سے کر لے نکاح. اگر ان کو کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ پروپوزل نہیں بھیجتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والے منع کرتے؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص ان کو مل بھی نہیں پاتا اگر اس دور میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل بھیجا ہوتا. تو یہاں پر لوگوں نے اس بات کو بہت ہائی کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ان کی اذیتوں کو اگنور کرے. وہ کہیں گے, ان کے زبانیں ہیں, وہ کہیں گے آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی, آپ نے نہ ان کی باتوں پر کان دھرنے ہیں اور نہ ہی ان کی رسم و رواجوں کی پیروی کرنی ہے. آپ کو تو توکل کس پہ چاہیے؟ اللہ پر چاہیے, کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس کے کام کو بھی بنا دے گا. پھر یہاں پر یہ جو اس کے متعلق ہم آیت سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرو, کسی مومن عورت سے نکاح کرو اور پھر اس کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے اس سے پہلے کہ انٹیمیسی ہوئی ہو, کوئی چھوا ہو, چھوا ان دا سینس یہ کنایا ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اتنا کھول کے نہیں بیان کر دیا گیا, یعنی کہ بند الفاظ میں بات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ اگر ان کیس تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا, نکاح کے بعد سمجھ لے کہ رخصت ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اور تم نے ان کو نہیں چھوا ہو, تو اس صورت میں اگر ہم نے وہاں پر مہر کے متعلق پڑھا تھا کہ اگر تم نے نہیں چھوا ہو اور مہر مقرر کر دیا ہو تو آدھا مہر دیا جائے گا جب تم ان کو طلاق دو گے. اگر تم نے مہر نہیں مقرر کیا تو جتنی تمہاری حیثیت ہے اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ دے کر ان کو رخصت کرو. یعنی طلاق بھی کیسے ہونا چاہیے؟ جمیلن, خوبصورت طلاق, مطلب اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی کا پیرائے شامل ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر مہر کی بات تھی, یہاں پر کس چیز کی بات ہے؟ عدت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا جائے اور رخصت ہی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گیا تو اس صورت میں اس عورت پر عدت لازم نہیں ہوتی کیونکہ اسے چھوا ہی نہیں نا. تو یہاں پر خلوت ہی نہیں اختیار کی ان دونوں نے آپس میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کی عدت تمہارے لیے نہیں ہوگی. اور اللہ رب العزت کیا ہے آگے, ہاں پھر اب جب وہ مطلب کیونکہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اس صورت میں تو وہ فوراً طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن یہ معاملہ کب کا ہے؟ طلاق کا. ان کیس آف ڈیتھ, اگر وہ شخص ہے جس سے نکاح ہوا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن ڈیتھ ہو گئی شوہر کی, تو اب وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے گی. دیٹ از فار مطلب ایک سوگ اور غم ہوتا ہے نا, اس کی عدت ہے وہ. تو مرنے کی صورت میں ہر حال میں عدت ہوگی, لیکن طلاق کی صورت میں بہت ساری کنڈیشنز ہے کہ اگر وہ ڈیلیوری مطلب اگر وہ حاملہ ہے تو ڈیلیوری تک عدت رہ جائے گی. اگر اس نے نہیں چھوا ہے تو عدت کا معاملہ ہے ہی نہیں, پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے. اگر اس نے چھو لیا ہے تو پھر عدت کیسی ہوگی؟ 3 قروء یعنی کہ 3 حیض کی مدت ہوگی. اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے تو پھر 3 قمری مہینے یعنی 3 لونار منتھ ہو جائے گی. تو ایسے عدت کا معاملہ طلاق کی صورت میں الگ الگ ہے, لیکن فوتگی کی صورت میں ہر حال میں 4 مہینے 10 دن ہونا ہے. لیکن اگر ڈیلیوری ہونے والی ہے تو پھر وہ 9 منتھ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اگر وہ 9 مہینے کی اگر وہ حاملہ ہے تو پھر 9 مہینے تک پھر وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر عدت کے متعلق بتایا گیا کہ اگر کسی مومن عورت سے نکاح ہو جائے اور اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو تو طلاق دے دو, تو اس صورت میں ان کی کوئی عدت نہیں ہوگی, وہ چاہیں تو دوسرا نکاح فوراً بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس صورت میں اگر جب تم طلاق دے رہے ہو ان کو تو اب بھی تم کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. اور دینے کا وہ سسٹم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر مہر مقرر ہو تو آدھا دے دو, مہر مقرر نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کو دے کر رخصت کر دو. اور رخصتی بھی کیسی ہونی چاہیے؟ بھلے طریقے سے ہونی چاہیے. چلیے ریپیٹ کریں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک راؤنڈ سب کا ہو گیا الحمدللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50. یا ایھا النبی, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان نبی ہے خاص نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انا نا 2 ورڈ ہے, انا بے شک, نہ ہم نے احلل حلال کر دیا, نہ ہم نے لا لیے کا آپ کے لیے, بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے ازواجہ کا آپ کی بیویاں,
بیویاں آپ کی بیویاں اللاتی وہ جو الذین کا یہ فیمنن ہے اللاتی ٹھیک ہے الذین وہ جو بہت سارے مرد اللاتی وہ جو بہت ساری عورتیں ٹھیک ہے آپ کی بیویوں کو اللاتی وہ جو آتیتا آتی عطا کیا دیا تا آپ نے انعمتا آپ نے دیا ہے نا انعمتا آپ نے انعام کیا آتیتا آپ نے عطا کیا آپ نے دیا اجورہن اجر سے اجور بنا ہے ہننا ان کے اجر یعنی ان کے مہر ادا کر دیے بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو وہ بیویاں جن کو آپ نے دے دیا ان کا مہر وما ملکت یمینک اور ما جو ملکت ملکیت ہیں پراپرٹی ہیں یمینک آپ کے دائیں ہاتھ کی اور جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی جو آپ کی باندیاں ہیں ٹھیک ہے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی باندیا مما من سے ما جو اس سے جو افا اللہ افا طے کر دیا یعنی افا لوٹا دیا اللہ نے علیہ کا اللہ طرف کا آپ کی طرف اور جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں آپ کی یعنی کہ آپ کی لونڈیا اس میں سے جو اللہ نے دے دیا لوٹا دیا آپ کی طرف وہ بناتی عمکا وہ اور بناتی بیٹیاں عمکا امن سے بنا ہے امن کا مطلب ہوتا ہے چاچا ام اور خال کا مطلب ہوتا ہے خالو مطلب ماں کے سائڈ کا جو بھائی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ماں کے سائڈ کے جو ماں کے بھائی ہیں وہ خال میں جائیں گے اور باپ کے سائڈ کے جو بھی بھائی ہوں گے وہ ام میں جائیں گے چچا میں جائیں گے آپ کے چچا ہاں چچا یا پھر پھپھا ہے نا تو وہ بناتی اور بیٹیاں امی کا آپ کے چچاؤں کی آپ کے چچا کی وہ اور بناتی بیٹیاں اماتی کا آپ کی چچیوں کی ہے نا اما پھپھیوں کی سوری پھپھیوں کی آپ کی کیونکہ ام کے ساتھ وہ پھپھی آ گئی آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں اور بیٹیاں آپ کی پھپھیوں کی وہ بناتی خالی کا اور آپ کے خالو کی بیٹیاں وہ بناتی خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں میل فیمیل ٹھیک ہے اللاتی وہ جو ہاجرنا اللاتی وہ سب جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ان سب عورتوں نے معاکا آپ کے ساتھ اور حلال کر دیا اللہ نے آپ کے اوپر پہلے تو کیا فرمایا وہ جن کا آپ نے مہر دے دیا آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت آپ پر حلال ہے جن کو اللہ نے آپ کی طرف لوٹا دیا اور وہ جو باپ کے سائڈ کے مرد اور عورتیں ہیں اور بہن مطلب ماں کے سائڈ کی جو اور یہ فرسٹ ریلیٹو کی بات ہو رہی ہے دور دور کی نہیں بات ہو رہی ہے ماں کی سگی بہن ماں کے سگی بھائی وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے جو چچا ہیں ان کی بیٹیاں اور آپ کی جو پھپھیاں ہیں ان کی بیٹیاں اور بیٹیاں آپ کے خالو کی اور یعنی خالو یعنی ماموں ہو گئے نا ماں کے بھائی ماموں ہوتے ہیں نا ہاں ماموں آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالہ کی بیٹیاں وہ جو ہجرت کی ان سب نے آپ کے ساتھ وہ امرأتن مؤمنتن اور امرأتن عورت مؤمنتن ایمان والی اور ایمان والی عورتیں ان وحبت نفسہا ان اگر وحبت دیکھیں تاکہ پر سکون ہے اس عورت کی بات ہو رہی ہے وہبا وہب کہا جاتا ہے ہبا سے ہبا یعنی گفٹ یعنی جو سرینڈر کر دے جو ایز اے گفٹ دے دے جو دے دے اپنے آپ کو اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو جو آپ کو عطا کر دے اور ایمان والی وہ عورت اگر وہ عورت کیا کر دے دے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دے دے نبی کے لیے اور مومن عورت اگر وہ دے اپنا نفس اپنے آپ کو نبی کے لیے ان اگر اراد النبی اگر ارادہ کرے ان نبی ان کے یستن کی ان کے یا وہ نکاح کر لیں ہاں اس سے اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ عورت اپنے آپ کو ہبا کرتی ہے نبی کی طرف تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں خالصتاً لکا من دون المؤمنین خالصتاً صرف خالص آپ کے لیے ہے یہ جو رول بتائے جا رہے ہیں خالصتاً خالص طور پر آپ کے لیے ہیں من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسرے ایمان والوں کے لیے یہ کیٹیگریز نہیں ہے
یہ صرف آپ کے لیے خالص طور پر بیان کی جا رہی آیت، اس آیت میں کسی مومن بندے کا شمار نہیں ہے، یہ صرف نبی کے لیے، کیونکہ پکارا گیا یا ایھا النبی، تو یہ لوگوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر صرف آپ کے لیے خالص ہے یہ پوری آیت اور یہ ساری کیٹیگریز۔ قد بے شک، علم نہ جان لیا، نہ ہم نے علم رکھ لیا، ہم نے ما فردنا، ما جو فرضا فرض کر دیا، نہ ہم نے علیہم ان پر، فی ازواجہم، فی میں، ازواج بیویوں میں، ہم ان کی بیویوں میں، ان پر ہم نے کیا فرض کیا ہم جانتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے ہم کیا فرض کرتے ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہم نے کیا فرض کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور ما جو ملکت ملکیت ہے، پراپرٹیز ہے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ کی، لکی لا یکون علیکا، لکی تاکہ لا نہیں یکونا ہو، علیکا آپ پر، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ، وکان اللہ، اور کانا ہے اللہ، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب تھوڑا اس کو پیس اینڈ پارشل میں دیکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دیا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو، وہ بیویاں جو عطا کر دیا آپ نے، ان کا اجور یعنی ان کے مہر ان کو آپ نے دے دیے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جو ملکیت ہے آپ کے دائیں ہاتھ کی یعنی باندیاں آپ کی، اس میں سے جو لوٹا دیا ہے اللہ نے آپ کی طرف، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی، اور بیٹیاں آپ کی پھپھی کی، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، اور بیٹیاں آپ کی خالہ کی، وہ جو جن کے ساتھ ہجرت کی آپ نہیں، وہ عورتیں وہ جن سب عورتوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور مومن عورتیں، وہ مومن عورتیں اگر وہ ہبا کر دے اپنے آپ کو نبی کے لیے، اور اگر ارادہ کرتے ہو نبی بھی کہ وہ نکاح کر لیں ان سے، مطلب اس مومن عورت سے، تب وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ یہ خالص طور پر آپ کے لیے ہے تمام مومنین کو چھوڑ کر، تمام مومنین کے سوا، بے شک جانتے ہیں ہم جو فرض کیا ہے ہم نے ان پر، ایمان والوں پر، ان کی بیویوں میں سے، اور جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، تاکہ نہ رہے آپ پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ اب آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، اگر آپ نکاح کرنا چاہو تو 2 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو، ہے نا؟ ہاں، سورہ نساء میں ہم نے آئی تھنک پڑھا تھا، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 4 لمٹ ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اب اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیویوں کو مطلب الاؤ کیا گیا تھا، تو یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی زیادہ بیویاں رکھنے کا شوق تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس طرح کے کافر لوگ بات کرتے ہیں کہ کیا ایسے کیسے کہ ایمان والوں کو 4 کی شادیوں کا الاؤ ہے اور نبی کو 11، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے ریزن تھے جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات سے نکاح کرنے پڑے۔ تو یہاں پر پہلی کیٹیگری کیا بتائی گئی ہے کہ وہ جن کے آپ نے مہر ادا کر دیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروپوز کیا اور خود ہی کیا کیا، ان سے نکاح کیا، پروپوزل جیسے کہ حضرت خدیجہ کا پروپوزل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور پھر ان کا مہر ادا کیا۔ تو کچھ بیویاں ایسی تھی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کیا، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ کچھ آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت جن کو اللہ نے آپ کی طرف لوٹا دیا، یعنی کہ جو غنیمت کے طور پر آتی ہیں تو وہ اللہ نے لوٹا دیا، تو ان کو کہا گیا ہے، وہ جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی اور ریحانہ تھی، یہ جو 2 بیویاں تھی غنیمت کے طور پر آئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ جو آپ کی دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی جو آپ کی باندیاں ہیں، ان سے بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ریلیٹیوز میں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، جو آپ کے پیٹرنل اور میٹرنل دونوں سائڈ کے جو ہیں، ماں کی طرف کے اور باپ کی طرف کے، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے کیسی ہیں؟ حلال ہے، وہ بھی آپ کی نامحرم
مطلب عورتیں ہیں تو وہ آپ ان سے چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ مہر نہیں چاہیے، آپ بس مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کو اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو آپ ان سے کیا کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا ساتھ پانا از سچ اے بگ تھنگ، وہ آسان بات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر کسی کو مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ایمان والی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مہر نہیں چاہیے، آپ ویسے ہی مجھ سے نکاح کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہے کہ اگر آپ خود ارادہ رکھتے ہوں ان سے نکاح کرنے کا تب تو آپ کر سکتے، اگر آپ ارادہ نہیں رکھ سکتے تو یو کین ریفیوز، آپ منع کر سکتے۔ اور یہ جو احکامات ہیں کہ صرف آپ کے لیے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے طے کر رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے کہ ان کے لیے جو بیویاں ہیں وہ 4 ہیں، اس میں ان کی شمولیت ہوتی ہے جو کہ ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، جو ان کی باندیاں ہیں وہ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، اور وہ لونڈیے یعنی کہ وہ باندیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، مطلب وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی، ان سب میں سے آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دیں، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں وہ الگ احکامات ہیں، یہ اس لیے کہ آپ پر حرج واقع نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیویوں کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیرامیٹر، ایک سٹینڈرڈ بنانا تھا لوگوں کے لیے، کہ لوگ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا اخذ کرتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ مان کر چلتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی عورت سے نکاح کر کے اس لیے دکھانا ضروری تھا تاکہ سماج میں ایسا نہ ہو کہ بیواؤں سے کوئی نکاح کرنے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کی عورتوں کی مٹی پلیت ہو جاتی نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر کے دکھاتے۔ آپ نے باندیوں سے نکاح کر کے دکھایا، آپ نے غنیمت میں آنے والی عورتوں سے نکاح کر کے دکھایا، آپ نے کم عمر کی لڑکیوں سے نکاح، آپ نے باقرہ مطلب کہ جیسے کہ حضرت عائشہ ان سے نکاح کر کے دکھایا، آپ نے بیوہ 2 ٹائمز، یعنی حضرت خدیجہ تو تھی آلریڈی 2 ٹائمز بیوہ تھی تو وہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح کر کے، اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں سے، بوڑھی عورتوں سے نکاح کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جیسے ابھی ایسا ہے، معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جب مدینہ پہنچے ہیں تو سمجھ لیں کہ 7-8 سال لگاتار جنگ کے چل رہے تھے، لگاتار جنگ بدر جو شروع ہوئی ہے، اس کے بعد احد ہے، اس کے بعد خیبر ہے، اس کے بعد یہ جو مطلب لائن سے جو سیکوینس ہے ساری چلی آ رہی تھی، پھر یہ جنگ عذاب آ گئی، پھر جنگ موتا آ گئی، یہ سارے تو سمجھ لیں ایک لگاتار زندگی قائم چل رہی ہے جنگ میں، ایک سکون کا سانس نہیں ہے۔ تو اس کے درمیان ایک مطلب ایک مستحکم بنانے کے لیے معاشرے کو کیسے کہ اگر معاملہ یوں ہوا کرتا تھا عرب میں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی اس قبیلے میں دی ہے تو اس سے ہمارے تعلقات اچھے رہنے چاہیے، جو ہماری امانت گئی ہوئی ہے نا اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، تو یہ ان کے اندر یہ ساری مطلب یہ ایک کلچر تھا کہ ہماری بیٹی اس کے اندر، تو اب یہ کیا ہونا چاہیے، اس سے ہمارا جو معاملہ مضبوط ہونا چاہیے، تو اسی لیے بھی کیا کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح اس بیس پہ کیے ہیں کہ دشمن قبیلے کی بیٹی کو لے آؤ، تاکہ کیا ہوگا، جنگ میں آسانی ہوگی نا، وہ ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہماری بیٹی یہاں پر گئی ہے تو ہم اپنی بیٹی جو کہ وہاں پر گئی ہے تو ہم اس قبیلے پر تو حملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی پوائنٹ آف ویو میں وہ پیچھے رکھ کر، اب جیسے کہ حضرت خالہ کا نکاح ہوا تھا حضرت عبد المطلب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عبداللہ ہیں، عبداللہ کے جو والد ہیں وہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا،
جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت آمنہ سے، تو ان کی کزن وہ بھی موجود تھی وہاں پر گھر میں. تو اب انہوں نے سوچا کہ ان کو بھی تو دل آزاری ہوگی کہ مطلب اس کا تو رشتہ بھیج دیا اور میرا، اور دے بوتھ ور آف دا سیم ایج، ان دونوں کی عمر بالکل سیم تھی. تو حضرت عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے کیا کیا، اپنا پروپوزل ان کے لیے دیا. اس کے لیے، ان کی کزن کے لیے، حضرت آمنہ کی کزن کے لیے. تو ایک ہی مطلب وہاں پر نکاح کے منڈپ بولتے ہیں نا، منڈپ نہیں بولیں گے ہم، مطلب ایک ہی جگہ پر باپ اور بیٹے کا نکاح ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ جو ہے نا اپنی سرداریوں کو مستحکم کرنا ہے، اپنے جو یہ جو ہے نا رواج یہ جو تھے ان کے لیے بہت اہم تھے، وہ یہ ساری چیزوں کو زیادہ اہمیت دی. یہ جو شادیاں وغیرہ ہے یہ اس بیس پر نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے یا ہمارا ان پر دل آ گیا ہے. وہ سب زیادہ اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا تھا. اس چیز کو فوکس کیا جاتا تھا کہ اس خاندان کی اگر لڑکی کو لایا جائے گا تو ہمارا بیک گراؤنڈ کتنا مستحکم ہوتا ہے، ہمارے بیک گراؤنڈ میں کتنے مطلب سردار آ جاتے ہیں اگر ہم اس گھرانے کی لڑکی کو لے کر آ جائیں گے. تو یہ عرب کے رواج چلے آ رہے تھے، اسی لیے بھی بہت ساری جگہ پر ٹریٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح یوں کیے ہیں تاکہ مطلب ایک طریقے سے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سیف ہو جائیں. کچھ لوگ تو کم ہو جو خلاف کھڑے ہونے والے ہوں، تو جب نکاح کر کے لے آئیں گے تو وہ لوگ کیا ہوں گے، تو ہمارے خلاف نہیں رہیں گے. تو یہاں پر بہت سارے اور بھی بہت سارے ریزن تھے، یہ تو آئی ایم جسٹ گیونگ ون ایگزامپل اباؤٹ دس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایگزامپل وجوہات تھی جس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کیٹیگریز بیان کر کے فرما دیا یہ صرف خالص طور پر آپ کے لیے ہے. ایمان والوں کا جو معاملہ ہے یہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ 2 2 3 3 یا 4 4 جو تم منتابل جو تمہیں پسند ہو ان میں سے کر لو، لیکن اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک، تب تم ایک کرو گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے معاملات، اور اس کے اندر ملکت ایمانہم یعنی ان کی جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی کہ ان کی لونڈیاں وہ اسی 4 میں شامل، یعنی ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں. اب یہ کس کانٹیکٹ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے تو وہ 5ویں آ گئی تھی. اس ٹائم پر ایٹ اے ٹائم آلریڈی 4 تھی، اور یہ 5واں نکاح ہو رہا ہے حضرت زینب سے. تو لوگوں نے بات اٹھانا شروع کیا، ایک تو وہ یہ کر دیا اسکینڈلائز کہ یہ بہو ہیں، دوسرا کہ سارے ایمان والوں کو 4 تو ان کی 5 کیسے ہو گئی. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ یہ سارے احکامات آپ کے لیے ہم نے نازل کیے ہیں. آپ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ایمان والوں کا الگ ہے، آپ ان کی طرح نہیں ہیں، آپ ان سے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کے احکامات الگ رکھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کون کرے گا اس آیت کو؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51. ترجی من تشاء، تا تم رجا لوٹاؤ یا رکھو، دور کر دو، من تشاء من جسے، تا تم شاء چاہو، آپ دور کرے جسے آپ چاہیں، من ہننا ان میں سے مطلب ان بیویوں میں سے، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور تُؤْوِی کا آپ آوی جگہ دے دیں. آوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، الیکا اپنی طرف، من تشاء جسے آپ چاہیں، آپ دور کریں جسے آپ چاہیں ان میں سے، ان عورتوں میں سے، اور آپ اپنی طرف ٹھکانہ دے یعنی پاس رکھے اپنی طرف جسے آپ چاہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ غَزَلْتَ، اور من سے اور اس میں سے جو ابتغیت آپ چاہیں، آپ تلاش کریں، آپ طلب کریں، من سے من جو اس میں سے جو غزلتا 3 4 بار ہم نے پڑھ لیا غلط ورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. ازلتا، ٹھیک ہے، ازل یعنی الگ کرنا، تا آپ، وہی ہم سوچ رہے کہ ورڈ کا میننگ کیوں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. ومن ابتغا، اور من سے ابتغیتا آپ طلب کرے، من سے من جو ازلتا آپ جسے کیا کرے الگ کر دیں، فلا جناح علیکا، پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ علیکا آپ پر، آپ دور کر دیں جسے آپ چاہیں ان میں سے، ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے، اور آپ قریب کر لیں آپ اپنی طرف جسے آپ چاہیں.
اور اس میں سے جسے آپ طلب کرتے ہیں ان میں سے ازلتا فلا جناح، تو آپ الگ کر دیں جس میں سے آپ نے جن کو الگ کر دیا اس میں سے بھی آپ جس کو چاہیں تو اس پر بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. ذالکا یہ ادنا قریب ہے، زیادہ قریب ہے، ان کے تقرع اعینہن، تقرع ٹھنڈی رہیں، اعین آنکھیں، ہننا ان کی، ولا یحزن اور لا نہیں یا وہ حزنا غمگین ہو، نہ وہ سب اور نہ وہ سب غمگین ہو، وہ سب عورتیں غمگین نہ ہو، ویردینا اور یا وہ سب عورتیں ودا یا راضی رہیں، بما اس سے جو آتیتہن عطا کیا تا آپ نے ہننا ان کو، کلہن ان میں سے ہر ایک، مطلب ان میں سے ہر ایک آپ سے راضی رہیں گی. واللہ اور اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، علیمن خوب جاننے والا، حلیمن بڑا بردبار. آپ دور کر دیں جسے آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ قریب کر لیں اپنی طرف جسے آپ چاہیں، اور اس میں سے جسے آپ طلب کریں ان میں سے جسے آپ نے دور کر دیا، اور آپ طلب کر سکتے ہیں ان میں سے بھی جسے آپ نے دور کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، تو نہ کوئی گناہ ہوگا آپ پر. یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ان عورتوں کی آنکھیں، مطلب ان بیویوں کی آنکھیں، اور نہ وہ سب غمگین ہو، اور وہ سب راضی رہیں اس سے جو عطا کیا ہے آپ نے ان کو، ان میں سے ہر ایک کو. اور اللہ وہ تو جانتا ہے جو ان کے تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے، سوری بردبار ہے، رحم فرمانے پر، بردباری کرنے والا مطلب تحمل والا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ جس کے مطلب آپ کی اتنی بیویاں ہیں تو آپ جس کو اپنی قربت میں رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ جس سے دور رہنا چاہیں آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں ہم نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ جس کے بھی پاس رات گزارنا چاہے مطلب گزار سکتے ہیں. مطلب یہ تعلق زن و شو کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے بھی آپ تعلق قائم کرنا چاہیں وہ آپ کے اختیار میں ہے. لیکن آپ کیا کریں کہ اگر آپ نے کسی کو دور بھی کیا ہے پھر بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے ان سے ملاپ کرنے کا تو آپ اس میں کریں، تو بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جن بیویوں کو آپ پسند کریں ان کے پاس جا سکتے ہیں، قریب جا سکتے ہیں. اس سے یہ معاملہ ہوگا کہ ان کی سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. اب معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا دیا ہوا تھا، ڈیز ڈیوائڈ کر دیے تھے نا، کہ ایک دن ان کے پاس، ایک دن ان کے پاس، ایک دن ان کے پاس. لیکن ایسا ہوتا تھا، اب اتنی ساری بیویاں تھی تو دن تو الگ الگ ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی عصر اور مغرب اور عشاء کے جو درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا اس میں جیسے نا 5 7 منٹ سب کے گھروں کو ہو کے آ جاتے تھے تاکہ ڈیلی وہ دیکھے نا اپنے شوہر کو. ایسا نہیں ہونا کہ ہاں میرا نمبر کب آئے گا، ویسا حساب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اوپری طور پر ہر قسم کی مساوات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو دل کا معاملہ تھا تو وہ تو الگ تھا کہ کسی طرف میلان ہو جائے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کسی سے دلی وابستگی اور دلی میلان زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ کچھ نہیں. لیکن جو معاملہ ایسا تھا جو ڈویژن کا تھا وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی مساوات، یہاں کے نان نفقے کی اور دنوں کی ہر چیز کی مساوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. جتنی غذا ایک کو ملتی اتنی سب کو دی جاتی، جتنا نان نفقہ ایک کے لیے طے تھا اتنا سب کے لیے. ایسا نہیں کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کو زیادہ، اس کو کم کرتا ہوں تو اگر ایک فروٹ بھی لاتے تو اس کا ڈویژن اس طرح سے کرتے کہ سب کو ایکول آ جائے اور ایک طریقے کا آ جائے. تو یہ سارا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اختیار دے دیا، جس بیوی سے آپ قریب ہونا چاہیں قریب ہو سکتے ہیں، لیکن سب کی آنکھیں آپ نے ٹھنڈی رکھتی ہیں اور کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ غمگین ہو. مطلب اگر ڈویژن میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوئی کیا ہو سکتی ہے، غمگین ہو سکتی ہے. اور وہ سب، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کر رکھا تھا کہ آپ انہیں جو بھی کچھ عطا کر دیں گے وہ اس پر راضی رہیں گی. کیوں راضی رہیں گی؟ کہ نبی کا ساتھ ملا ہے. وہی ان کے لیے سب سے بڑی کیا ہے، اعزاز کی بات ہے کہ نبی کا ساتھ، مطلب نبی کے نام سے ان کا نام جڑ جانا اس سے بڑی کیا بات ہے. اب وہ چاہے آپ کے پاس آئے نہ آئے وہ ہر پیرائے میں کیا رہیں گی، وہ راضی رہیں گے اس سے. جو آپ جو بھی کچھ عطا کر دیں گے ہر ایک کو
وہ اس میں کیا رہیں گی؟ راضی، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی عہد لے لیا نا. کیا چاہیے؟ نبی چاہیے یا طلاق چاہیے؟ دنیا کی زینت لے لو اور طلاق لو اور جاؤ. اور نبی چاہیے تو پھر بولو کہ پھر فاقے بھی کرنے پڑیں گے اور اذیتیں بھی اٹھانی پڑیں گی. تو سب نے کیا کہا؟ ہمیں تو نبی کا ساتھ چاہیے، ہمیں تو نبی کا نام اپنے ساتھ جڑا ہوا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو جو بھی آپ عطا کر دیں گے وہ اس سے کیا رہیں گی؟ راضی رہیں گی. وہ آپ سے سوال نہیں کریں گی. اور اللہ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ دل کس طرف جھک رہا ہے زیادہ. جیسے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اسی طرح حضرت عائشہ سے آپ دوسری ازواج کے مقابلے میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے معاملات سے بخوبی واقف ہے، لیکن اوپری جو ظاہری انصاف ہے وہ آپ کرتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ. اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حلیم، بڑا بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، لا نہیں، یحل وہ حلال ہیں، لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد سے، ولا اور نہ ہی ان کے، تبدلا کہ آپ بدل لے، بہن ان سے یعنی ان عورتوں سے، من ازواجن بیویوں کو، ولو اعجبکا اور لو چاہے، اعجبکا آپ کو بھاتی ہوں، آپ کو بھاتے ہوں، حسن ہننا ان کے حسن، وہ بھلے ہی آپ کو کتنی اچھی لگتی ہو. اب ان بیویوں کے بعد آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، مطلب جتنی تعداد اللہ نے بتا دی اس کے بعد آپ کے اوپر اور کوئی بھی عورت حلال نہیں. اس کے علاوہ جن سے آپ نے نکاح کر لیا اس کے بعد ان عورتوں کو آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے، وہ آپ کی ہو گئی. اب آپ ان کے ذریعے دوسری عورتوں کو بدل کر تبدیل کر نہیں لا سکتے کہ میں اس کو طلاق دے دوں کسی اور کو لے آؤں. آپ تبدیل بھی اب نہیں کر سکتے. من ازواجن کسی اور عورت سے، چاہے اس کا حسن تمہیں کتنا ہی بھاتا ہو، الا سوائے ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، ان کے علاوہ جو بھی عورتیں آپ کے لیے کیا کر دی گئی؟ روک دی گئی، مطلب اس کے علاوہ آپ نکاح نہیں کر سکتے. وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، کلی ہر شیء چیز، علی پر، رقیباً نگہبانی کرنے والا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لمیٹڈ کی چھوٹ دے دی تھی. اللہ نے اس پہ بھی تھوڑا سا چیک رکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب جو بیویاں آپ نے کیا کر لی، نکاح میں لے لی، اس کے بعد اب آپ دوسری شادیاں نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ اس کے بدلے کوئی متبادل لے کر آ سکتے. کیوں نہیں لے کر آ سکتے؟ کیونکہ یہ بیویاں امہات المؤمنین ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، جن کا درجہ الگ ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی اس میں سے طلاق دیتے ہیں تو وہ تو دوسرے مردوں پر حرام ہے. تو وہ جب دوسرے مردوں پر حرام ہے تو اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، وہ طلاق شدہ ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اسی لیے آپ نہ متبادل لا سکتے ہیں ان عورتوں کا، اور نہ ہی اب اس کے بعد آپ آگے اور کوئی نکاح کر سکتے ہیں. اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جتنے نکاح ہوئے سب اللہ کی مرضی سے ہوئے. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلی خواہش سے نہیں کیا تھا. یہ اللہ نے ہی کہا ان سے نکاح کر لو، اللہ ہی نے کہا اب روک دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ اب کوئی متبادل نہیں لایا جائے گا، اس کا کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا، جو بیویاں ہیں وہ رہیں. کون سی بیوی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا بھی کسی کے ساتھ میٹر ہو گیا تھا نا، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں اور میری باری عائشہ کو دے دی. حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی حضرت سودا نے آئی تھنک دے دی تھی باری. انہوں نے کہا کہ اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تو نہیں بھی آپ مجھے وقت دیں گے تو آپ ان کو میری باری دے دیں، کیونکہ وہ پہچانتے تھے کہ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، تو انہوں نے اپنی باری بھی ان کو دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اب کے بعد چاہے آپ کو کوئی عورت کتنی بھی بھاتی ہو، اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت تمام آپ کے کاموں پر کیا ہے؟ نگہبان، یعنی کہ جو بھی کچھ کیا ہے، جو بھی انسٹرکشنز تھے اللہ رب العزت کی طرف سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی سٹیپ نہیں لیا تھا، اور نہ ہی کسی بیوی سے اللہ کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے، رکوع کر لیں گے، یہاں پہ رکوع مکمل ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا کثیرا